پیٹر جیکب صاحب، کیسا ہے یہ فیصلہ جسٹس راجہ انعام امین منہاج صاحب کا، اور اس سے جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن اور جو ایک مساوات کا تعلق ہے، درس ہے، وہ کس حد تک ثابت ہوگا؟ فیصلہ آپ نے دیکھا ہوگا. آئی وانٹ یور کمنٹ آن دیٹ. جی، یہ انتہائی ہمدردانہ درد مندانہ فیصلہ ہے اور جسٹس صاحب قابل تحسین فیصلہ دے چکے ہیں. یہ یاد رکھا جائے گا، لیکن اس کو پرسیو کرنا اور کامیاب بنانا وہ ایک بڑا چیلنج ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بحیثیت ایک مزدور جو ہماری چاہیے ہماری نظر میں، اور جو قدر ہونی چاہیے وہ کم ہو چکا ہے ایک انسان ہونے کے ناطے سے بھی. لہذا جو کوئی زیر دست ہے یا کمزور ہے، غریب ہے، اس کا وقار اور احترام وہ معاشرے کا چلن نہیں ہے، اس کا رواج نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اداراتی انتظام خاص طور پر ایسے پیشے جن میں بیشتر اوقات مواد ہوتی رہتی ہیں، ہیزرڈس آکیوپیشنز کہا جاتا ہے جن کو، اس میں اداراتی انتظام کمزور ہو چکا ہے. خاص طور پر صحت اور صفائی کا جو محکمہ اب سالڈ ویسٹ مینجمنٹ وغیرہ کہلاتا ہے، وہ پرائیویٹ شعبے کے ہاتھوں منتقل ہو چکا ہے. ٹھیک. جس کے اوپر لیبر لاز اس طرح سے نہ ان کا احترام ہوتا ہے، نہ اس کی وہ پابندی کرتے ہیں، بلکہ ان کے معاہدوں میں یہ بات شامل ہوتی ہے. ملکی اور غیر ملکی کمپنیاں وہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا جو کام کرتی ہیں، ان کے معاہدوں میں یہ شامل ہوتا ہے کہ وہ یہاں کے لیبر قوانین پر عمل درآمد نہیں کر پائیں گی یا نہیں کریں گی. تو یہ وجہ ہے کہ ایک شخص جو کہ بھوک بیماری وغیرہ سے تنگ ہے اور اس نے اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے، وہ جو منیمم ویج ہے وہ بھی ادا نہیں ہوتا اس کو. اور پورے پاکستان میں نعیم صادق صاحب ہیں ہمارے دوست کراچی سے، انہوں نے یہ ریسرچ کی ہے کہ منیمم ویج جو گورنمنٹ کا مقرر کیا ہوا ہے وہ بھی ان مزدوروں کو جو سینیٹری ورک سے تعلق رکھتے ہیں نہیں ملتا. تو عدالتیں تو اس سے پہلے سندھ ہائی کورٹ بھی یہ فیصلہ دے چکی ہے منیمم ویج سے متعلق، اور یہ کہ ایک حد تک انہوں نے پیٹر جیکب صاحب، یہ بڑا امپورٹنٹ آپ کا یہ پوائنٹ ہے جو ابھی آپ نے ریز کیا اس گفتگو میں، کہ جو بیئر منیمم ویجز ہیں جن کا تعین صوبائی حکومتیں کر چکی ہیں سینیٹری ورکرز کو، وہ بھی نہیں دیا جاتا. تو یہ فیصلہ سندھ ہائی کورٹ سے آیا، اب اسلام آباد ہائی کورٹ سے آیا، یہ کمینڈیبل ضرور ہے، بٹ اس کی امپلیمنٹیشن ول بی دی نیکسٹ تھنگ جو کہ ہونی چاہیے. اسی لیے ہم اسے نیشنل میڈیا کے ڈسکورس پر اس ایشو کو لے کے ہیں بینگ اے پاکستانی. میری جیمز گل، یہ جو بالخصوص اشتہار میں ایک خاص مذہب کی شناخت ختم کرنے کا آرڈر دیا جج صاحب نے، اور یہ جو منیمم ویجز نہ ہونا، اس کی کیا وجہ ہے؟ بہت شکریہ اجمل جامی صاحب، اور آپ ہمیشہ کی طرح قابل ستائش آپ کا اقدام. مجھے ذاتی طور پہ میرا تجربہ ہے کہ جب بھی اس موضوع پر بات ہوئی ہے آپ نے ہمیشہ اس کو آواز دی ہے، اور آپ واحد چند ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے. اور آج کا دن جب ہم عالمی حقوق کا دن منا رہے ہیں، پچھلے قریباً کوئی 6 سال سے ہماری روایت رہی ہے، اور آج سے پہلا سال ہے کہ میں پاکستان میں چونکہ نہیں ہوں، ہم جو سینیٹیشن ورکرز کے لیے ایک ڈگنیٹی ایوارڈز کی سیرمنی، جس میں ایک میں ہمیں اعزاز ہوا کہ آپ بھی شامل تھے اس میں. یہ بہت امپورٹنٹ فیصلہ اس لیے بھی ہے کہ میں صرف چونکہ یہ ڈان کی خبر جو شیئر بھی کی میں اس کو خبر میں نے پڑھی ہے، ابھی فیصلہ نہیں پڑھا. مارچ میں ایک اور خبر ہے اور اس میں سپریم کورٹ کی یہ ہیڈ لائن ہے، میں ڈان ہی کی میں پڑھوں گی: مسیحیوں کے لیے مخصوص ملازمتیں امتیازی قرار دینے کی استدعا مسترد، جس میں میں خود پٹیشنر تھی اور ان پرسن میں پیش ہوئی. تو اس پر کافی مجھے ججز کی طرف سے اس بات کا سامنا تھا کہ اخباری اشتہارات میں جو ایسی نوکریاں مسیحیوں سے منسوب کی جاتی ہیں، میں ریڈ کر رہی ہوں، میں جج صاحب کا نام نہیں لوں گی، اخبار میں لکھا ہوا ہے، اس پر انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو مسیحی برادری کے لوگ ان نوکریوں پر اپلائی نہ کریں. اگر آپ نے تقریر کرنی ہے تو ہم آپ کی تقریر سن لیتے ہیں. مسیحی برادری کے بہت سے لوگ ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، سینیٹرز ہیں، جہاں میرٹ پر آئیں وہاں بہت سے لوگ ایوان میں بھی بیٹھے ہیں. بہرحال انہوں نے اعتراض لگا کر یہ درخواست میری خارج کر دی. آج کے جو اس میں سب سے اہم بات جو میرے لیے یہ ہے کہ وہ ہیڈ لائن یہ کہتی ہے کہ آئی ایچ سی ایشوز آرڈر آن کرسچن سینیٹری ورکرز رائٹس. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پچھلے کئی سالوں سے ہم بات یہ بہت کر رہے ہیں کہ یہ صرف ایک لیبر کا مسئلہ نہیں ہے، منیمم ویج بہت ضروری ہے، تمام ورکرز کو مسائل کا سامنا ہے، لیکن سینیٹیشن ایک واحد ایک ایسا شعبہ ہے
اور اس کی بنیاد کاسٹ سسٹم ہے، ذات پات کا نظام، جو انڈین کاسٹ سسٹم ہے، جس کے تحت ایک خاص طبقہ ہی صفائی کا کام کرے گا اور اس کی کنٹینیوشن ہے۔ اس لیے جو اخبارات میں ہمیں نظر آتا ہے کہ نان مسلم ہوگا، کرسچن ہوگا، نان مسلم سے قطعی طور پر ان کا مطلب نہیں ہے کہ اس پر سکھ بھی آ سکتے ہیں، اس پہ پارسی بھی آ سکتے ہیں۔ اس کا اسپیسیفکلی مطلب یہ ہے کہ یا تو اس پہ کرسچن ہی آئیں گے، جو کہ بہت واضح ہے اس ججمنٹ سے بھی، کہ ایک خاص نہ صرف ذات کے لوگ بلکہ ایک خاص مذہب کے لوگوں سے جوڑ دیا گیا ہے اس کو، اور اس تناظر میں سمجھے بغیر کہ کیوں ان کو منیمم ویج نہیں ملتی، کیوں یہ عام سی بات ہے کہ وہ صفائی کے لیے صرف وہی گٹر میں اتریں گے، کیونکہ سب سے بنیادی مسئلہ جس پر ہم آج بھی بات کرنے سے کنارہ کرتے ہیں کہ ہم ان کو بطور معاشرہ انسان نہیں سمجھتے۔ اگر انسان سمجھتے ہوں تو ظاہر ہے کہ وہ جو تمام اصول، جو تمام حقوق انسانوں کو ملنے چاہیے، جو ورکرز کو ملنے چاہیے، وہ آٹومیٹکلی مل جائیں گے، یا اس پر بات جس طرح سے میڈیا میں باقی ورکرز کے بارے میں، باقی انسانوں کے بارے میں تمام ایشوز پر بات ہوتی ہے، تو یہ بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے میڈیا کو بھی، سول سوسائٹی کو بھی، کہ ایٹ لیسٹ ابھی اس پر بات ہے۔ بالکل ٹھیک۔ یہ دیکھیں نا، بالآخر جو آپ کی پلی تھی، جو آپ نے پلیٹ کیا، جس طرح سے معاملے کو ان another کیس اس کو انٹرٹین کیا گیا اور بڑا آؤٹ رائٹلی کیا گیا، ifs اینڈ بٹس کے بغیر، یہ جسٹس راجہ انعام امین منہاج صاحب نے اس ڈیسیژن میں آؤٹ رائٹلی کیٹیگوریکلی ان تمام چیزوں کو ایڈریس کیا ہے، وہ تمام نقطے انہوں نے واضح کر کے اپنا حکم جاری کیا ہے۔ لیکن پیٹر جیکب صاحب، میری کنسرن ابھی بھی وہی ہے کہ فیصلہ بھی آ گیا، آپ نے نقطہ بھی اٹھا دیا کہ امپلیمنٹیشن از دا ایشو، بٹ کنسرن یہ ہے کہ حکومتیں بیئر منیمم ویجز کی جب بات کرتی ہیں تو آپ گھریلو ملازمین دیکھ لیں، ان کی ایج کا ایشو دیکھ لیں، سینیٹری ورکرز دیکھ لیں، یہ 2-4 طبقات بچتے ہیں جہاں پہ لیٹ سے پنجاب میں اگر 40-42 ہزار کم سے کم تنخواہ ہے تو وہ بھی نہیں دی جاتی۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیوں حکومتیں اس پر عمل درآمد کو یقینی نہیں بنا سکتی، اگر بالخصوص یہ لوگ ملازم ہی اگر حکومت سے جڑے کسی محکمے کے ہوں تو؟ ہمارے ہاں جامی صاحب، یہ جو وزارت ہوا کرتی ہے لیبر کی، محنت کشوں کی، جی، وہ بھی ایک انفیکٹو ادارہ بن گیا ہے۔ اچھا۔ اور پھر جو ذیلی ادارے ہیں، ڈپارٹمنٹس ہیں، وہ بھی وہ کام نہیں کر رہے جو انہیں کرنا چاہیے۔ صحیح۔ اور اس کے راستے میں یہ جو ایک اکنامک پالیسی کا ٹرینڈ ہے، میں نے بتایا نا کہ ہمارے ہاں لوکل گورنمنٹ کا تو الیکشن ہی نہیں ہوتا، وہ ساری صوبائی حکومتیں ریزسٹ کرتی ہیں، اور کرتی ہیں تو اس کو امپاور نہیں کرتی، جن کے ذمہ اصل میں یہ کام ہوتا ہے۔ اور ایڈمنسٹریشن نے اس کو آہستہ آہستہ پرائیویٹ بزنس بننے دیا ہے، اور یوں وہ تمام چیزیں حائل ہو جاتی ہیں رکاوٹ کی طرح، جو اصل میں انیبلنگ سسٹم ہونا چاہیے تھا مزدوروں کے حقوق کا، اور خاص طور پر وہ اتنے اہم جو صحت اور صفائی سے تعلق رکھنے والے محکمے ہیں، اور اس کا یہی سینس ہے، وہ اور کوئی نہیں ہے، ویسٹ مینجمنٹ نہیں ہے، یہ کوئی فزیکل مینجمنٹ کا ایشو نہیں ہے، یہ سارے کا سارا ہے انٹائر بالکل ٹھیک۔